یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ جمال، وہ حسن، وہ خوبصورتی اللہ نے اپنے محبوب کے چہرہ انور کو عطا کی، تو فرمایا ملیحن، اور تیسری چیز فرمائی مقصدہ۔ حضور متوازن تھے، اور یہ بہت کمال حضور کے حسن کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ چیزوں کا توازن حسن ہوتا ہے۔ کسی کا پیٹ اٹھا ہوا ہو اور جو ہے وہ سینہ پیچھے کی طرف ہو تو اچھا بھلا انسان اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے، اور پیٹ بہت زیادہ چپکا ہوا ہو تو پھر بھی خوبصورتی وہ نہیں رہتی۔ تو بہترین توازن کیا ہے؟ سینہ اور پیٹ دونوں برابر ہوں، یہ ہے توازن۔ اب سنیے حضور کا توازن۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواء الصدر والبطن، حضور کا سینہ اور پیٹ دونوں برابر تھے۔ قد بہت لمبا ہو تو وہ بھی عجیب لگتا ہے، پست قامتی بھی عیب ہے، لیکن سنو حضور کا حسن۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور کا قد چھوٹا بھی نہیں تھا، درمیانی قد و قامت، درمیانی سے تھوڑی سی اٹھتی ہوئی۔ لیکن سنو جو دوسری کہانی ہے، حضور کا قد لمبا نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، حضور کی قد و قامت متوازن تھی، اور اونچی اونچے قد کے لوگ مجمع صحاب میں موجود ہوتے تھے، حضرت عباس، حضرت عمر، لیکن حضور جب موجود ہوتے، اللہ اذا جامع الناس امرهم، حضور کا قد لمبا نہیں تھا، لمبے لمبے قد والے لوگ کھڑے ہوتے اور مجلس میں موجود ہوتے، لیکن حضور تشریف لاتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ قد لمبا نہیں تھا لیکن اٹھتا ہوا قد حضور کا ہی دکھائی دے۔ اللہ اکبر، یہ حسن تھا، یہ حضور کا جمال تھا۔ اپل الذرائین والسعدین والزدین، ہاتھ، کلائیاں، بازو سب اعتدال کے ساتھ حسین۔ اللہ اکبر، کان رسول عظیم الحامہ، حضور کا سر انور موزونیت کے اعتبار سے بڑا خوبصورت تھا، آنکھیں سرمگی تھی، بال مکمل گھنگریالے بھی نہیں تھے، بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، بلکہ تھوڑا سا خم لیے ہوئے۔ توازن، ہر معاملے میں حضور کا توازن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور یہ حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ باب ہے حضور کے حسن کا، اور یہ میلاد کا عنوان ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی اور مضمون اگر اسی پر آگے لے کر کے جائیں تو یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ انسان کی حیرتوں کی انتہا جو ہے وہ یہاں ہے کہ میں کیا کہوں اس حسن مجسم کے بارے میں۔ اعظم چشتی نے قلم توڑ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ شعر کا حسن دیکھیے، حضور کا ذکر آیا تو شعر میں حسن آ گیا، تو ذرا شعر کا حسن اور جمال دیکھیے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، کہا کہ میرا عشق بے ثبات ہے، تیرا حسن فراواں ہے۔ حافظ شیرازی نے کبھی کہا تھا نا کہ ز عشق ناتمام ماں جمال یار مستغریس، بآب و رنگ و خال و خط چی عاجت روح زیبارا، ہمارے ناتمام عشق، ہمارے ادھورے عشق سے اس کا حسن بے نیاز ہے۔ ہمارے عشق ادھورے ہیں، ہمارے عشق پورے نہیں ہیں، ناتمام عشق اور اس کا حسن مکمل، تو پھر جو نامکمل عشق ہے وہ حسن مکمل کی تصویر کھینچ کیسے سے؟ کوئی ایسی دور بھی ایجاد نہیں ہوئی جو اس کو احاطے میں لے آئے، کوئی ایسا کیمرہ ایجاد نہیں ہوا جو اس حسن کو جو ہے وہ کیپچر کر سکے، اس لیے کہ ہمارے کیمرے نامکمل ہے، وہ حسن فراواں ہے، اس چکا چوند کو ہمارے تخیل کے کیمرے کبھی بھی جو ہے عکس بند نہیں کر سکتے۔ اب سنیے حافظ شیرازی کے لفظ، ز عشق ناتمام ماں جمال یار مستغنیس، اس کا جمال حبیب
اور اس کی تابانیاں اور اس کی تابشیں وہ ہمارے ادھورے عشق کے بس کی روگ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بآبو خالو خط حاجت روئے زیبارا۔ جو سونے ہوتے ہیں ان کو کنگھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ان کا حسن خرابہ ہے، ہمارا عشق ناتمام ہے۔ لیکن سعدی 2 قدم آگے بڑھ کے ایک بات کر گیا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ سعدی کہتا ہے نہ حسن شغایت دارت، نہ سعدی را سخن پایا۔ کسی نے تو بے بسی کا اظہار کر دیا، میرا عشق ناتمام ہے، لہٰذا میں آگے بڑھ نہیں سکتا، میں یہی سے واپس آ رہا ہوں۔ لیکن سعدی نے کہا کہ میں واپس تو نہیں آؤں گا، لیکن عشق میرا ناتمام ہی ہے۔ اب ذرا اگر آپ کی توجہ ہو اور آپ کا ذوق میرے ذوق کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جڑ رہا ہو تو اس شعر کا لطف لے لیجئے۔ وہ کہتے ہیں نہ حسن شغایت دارت، نہ سعدی را سخن پایا، نہ حسن شغایت دارت، نہ سعدی را سخن پایا، بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ یہ جس کو بیماری ہو جائے استسقاء کی، تو جتنا مرضی اس کو پانی پلا دیں تو وہ سیراب نہیں ہوتا۔ تو یہ بیماری ہے استسقاء، جو کسی کو لگ جائے تو وہ پانی پیتا ہے اور سیراب نہیں ہوتا، جتنا بھی پلائیں وہ بار بار پانی مانگتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو ایسے مریض کو کہتے ہیں مستسقی، جس کو استسقاء کا مرض لگ گیا ہے۔ اب شعر کا مزاج سمجھیے، شعر کا مفہوم سمجھیے، نہ حسن شغایت دارت، نہ سعدی را سخن پایا۔ سعدی کہتے ہیں اس کے حسن کی انتہا نہیں، لیکن سعدی بھی کب تھکنے والا ہے، نہ اس کے حسن کی انتہا اور نہ سعدی کا کلام جو ہے اس کی کوئی انتہا۔ تو پھر ہوا کیا؟ کہا بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا واقعی۔ کہانی یوں بنی کہ دریا کے کنارے ایک مستسقی، ایک استسقاء کے مرض والا پانی پی پی کے پیاسا ہی مر گیا، لیکن دریا یوں ہی چل رہا ہے، دریا یوں ہی چل رہا ہے اور وہ پیاسا مرا ہوا ہے۔ اور کتنے پیاسے اس دریا کے کنارے سیراب ہو کے، لیکن پھر بھی سیراب نہ ہوئے، اور کوئی ادھر گرا ہے کوئی ادھر گرا ہے، وہ دریا ہم چنا باقی، لیکن دریا ایسے ہی جاری ہے۔ اس لیے ہم تو آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اور یہاں غالب نے قلم توڑتے ہوئے کہا، غالب ثنائے خواجہ پہ یزداں گزاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب جب ہمارے بس کا روگ نہیں ہے تو ہم کیوں بات کریں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے۔ او دیاں تے خوبیاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے۔ جو مرضی کرتے پھر بے بسی کا اظہار ہے، نہ حسن شغایت دارت، نہ سعدی را سخن پایا، بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ اس لیے ہم یہاں بے بس ہیں۔ اب یہ عنوان کہ ان کے حسن فراواں کی کشش اور چمک آج بھی زمانہ اس سے روشنی اور آج بھی اجالا اور نور لے رہا ہے۔ کائنات کے اندر یہ جتنے بھی اجالے آج بھی موجود ہیں، یہ حسن محمد کی زکوٰۃ ہے، یہ ان کے حسن کی خیرات ہے، اور وہ حسن آج بھی بٹ رہا ہے، اور اس کے فیض و برکات آج بھی جو ہے وہ عالم کو نصیب ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، حضور کے خصائل، یہ عنوان ہے۔ اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں عنوان کا مضمون چھیڑوں، لیکن 5 جملے سن لیجئے تشریح کے بغیر، جو حضور کی سیرت کا سرنامہ ہے، اور یہ بخاری شریف اور باقی کتب تواریخ اور سیر کے اندر موجود ہے۔